نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد الأمين الفصيح العربي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور دور سے ساتھی سفر کر کے بھی آئے ہیں. دور والے جلدی آ گئے ہیں، نزدیک والے لیٹ آتے ہیں. ان کی عادتیں ہیں، ان کی فطرتیں ہیں، فطرت نہیں بدلتی. اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے. آج میرا کوئی دل نہیں ہے گفتگو کرنے پہ. ویسے تو آپ کے سامنے موضوع ہمارا شروع تھا وسیلے کا، جس کی کوئی 2-3 نشستیں کی تو ہم نے 3-4 2 میں بیمار ہو گئے. ایک کو اللہ کی رحمت سے ویڈیو بنانے والوں نے آدھی کاٹ دیا، ایک کی ریکارڈنگ ہی خراب ہو گئی. اسی پہ گفتگو کریں گے، لیکن آج یہ چند باتیں تھیں. ساتھیوں نے کہا کہ آپ اسی کو مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی 2 نشستیں کریں گے انشاءاللہ. قرآن سے جیسے پہلے پیش کیا وسیلہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ دلیلیں دینے کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب بندے نے بس جو کہنا ہے نا یا علی مدد ہی کہنا ہے، یا اللہ مدد نہیں کہہ سکتا. ایسا ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بتانا کچھ مقصود ہے اس میں کہ وسیلہ گناہ نہیں ہے. میری رسائی ایس دروازے تک ہوئے تو انہوں ہی کھٹکانا چاہیے. میں جا کے اتنے درگاہ دا کھٹکاواں ہاتھی نہ پہنچے فائدہ کی ہے. سمپل سی بات ہے. تو جہاں تک رسائی ہو وہاں تک بات، وہاں تک آواز، اس سے آگے نہیں جا سکتی. تسی بہ جاؤ، پچھلے کسی نے دیکھنے دو کون کون پیچھے آیا. تسی بہ جاؤ تھے. اس کی آخری نشست انشاءاللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوگی کہ یہ وسیلہ کہاں تک کام کرتا ہے. وہ انشاءاللہ 2-3 نشستوں میں میں ضرور بیان کروں گا اور گفتگو کروں گا. یہ آج یہی جو ہم نے کوٹ مومن میں گفتگو کی تھی، اسی کی چند باتیں آپ سے کہوں گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو آپ باتیں سنتے رہتے ہیں، تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں. ہر بندے کے پاس موبائل ہے. طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے علماء، طرح طرح کے اونچے لوگوں کو سن کے بندہ جو ہے وہ اب اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. وہ بڑا کچھ سن لیا، ٹھیک ہے نا. وہ حالت بھی ایسی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور ہم اس میں نکل جائیں. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرانے ساتھی چھوٹے چھوٹے یہاں پہ آئے، آج وہ بھی 42-42 سال کے ہو چکے ہیں. میری اپنی بھی طبیعت، میں اب اتنا نہیں بیٹھ سکتا. اب کچھ یہ بتاؤں، دیکھنے میں آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہوں، پر ہوں بھی میں پرسوں بھی رپورٹیں کروائیں. 8 دن ہو گئے طبیعت خراب. جب ہم کوٹ مومن سے واپس آئے پھر نہیں ٹھیک ہوئے. پھر ایک جگہ پہ ہم گئے ہیں، وہاں پہ ہمارے عزیزی تھے تو ان کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ. بولے پھر آیا، میری طبیعت خراب ہوئی.
آج بھی آپ کے لیے چند باتیں ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محفل میں کئی علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے پرانے ہمارے عالی جناب ثاقب صاحب تشریف فرما رہے ہیں، چلے آگے نہ جی۔ یہ سامنے علامہ زبیر صاحب نے، وہ بھی ایک علامہ صاحب نے 10 سال بعد تشریف لے آئے، وہ چائے سن تو ادھر بخار نہ مرے سن، اج انہوں نے بخار لتا ہے پھر آئے 6 سال بعد۔ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے ہو جی، بسم اللہ۔ جو ہمارے پاس آئے ہمارے لیے صاحب ہے، جو مانے وہ ہمارا محبوب ہے، جڑا نہ مننے ہو میرے نال بھی سمجھو میں وہ نال کوئی نہیں جائے۔ کئیاں شک پیا رہندا حضرت صاحب وہ نال نے، پتہ نہیں کنے نیڑے نے وہ نال نے، نہ بھول جاؤ، سمجھو۔ ہاں ویسے کرنی کتنا دور تھا حضور سے؟ بڑے دور تھے۔ ابو جہل کتنا تھا؟ گلی میں۔ تو حضور نے کبھی نہیں کہا تھا، ابو جہل نے کبھی، حضور آپ نے فرمایا کہ رات کو، بلکہ یا یمنی فرماتے ہیں حضور گریبان کھولتے فرماتے یہ مجھے اپنے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ وہ محبوب بنا کیسے کہ اس نے حضور پہ مال اٹھایا تھا، حضور وہ دور، حضور دور، حضور کی محبت میں ایسے ڈوب چکے تھے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت کی خبر تھی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک الگ بات ہے کہاں سے خوشبو چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے اور یہ خوشبو بنتی کیسے ہے، لیکن اگر سچا ہو تو مرید وہ ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جو آ جائے ہم نے تو اس سے محبت ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ویسے بھی فلاپ ہی پی رہا اللہ تعالیٰ دی رحمت نال، کچھ میں ازمائشاں بڑی کڑا وقت کڈیا تو کچھ میں مریداں صحیح ماریا۔ اے کل پرسوں میں باہر نکلیا، اگے 3 تکیے رکھے، وہ میں کیا نویں تکیے، میں کہ ساڈے کتھوں بھاگ جاگے نے کہ 3 تکیے آ گئے ماسٹر صاحب نہیں سمجھے تسی۔ لیکن میزان کہہ رہا ہوں، بہتر ہوتا ہے کہ انسان جتنی اس کی زندگی میں تکلیفیں ہوں وہ اتنا خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جتنی آسائشیں اسے ملتی ہیں، جتنی ملتی جاتی ہیں وہ درد، وہ قرب، وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی صورت میں آ سکتی ہیں، وہ آپ اللہ کو کہہ نہیں سکتے مینوں اے نہ بھیجی، وہ بیوی کی صورت میں آ سکتی ہیں، وہ بچوں کی صورت میں آ سکتی ہیں، وہ مال کی صورت میں آ سکتی ہیں، بشرطے کیا آپ اللہ کی طرف چل رہے ہوں۔ تکلیفیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہے، ایک سزا ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ ہو جائے، پتہ تب چلے گا جب ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے طاقتور ہو جائے گا، تو یہ ہماری آزمائش ہوگی۔ جب اللہ سے تعلق کم ہو جائے گا، جب ہم دیکھیں گے ہمارا اللہ سے تعلق کم ہو گیا تو یہ آزمائش نہیں، سزا ہوگی۔ جب ہم کسی بات کے اوپر واویلا مچائیں گے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ذکر بھی کرتا ہوں، فکر بھی کرتا ہوں، پھر بھی مشکلات میں نہیں، میں توبہ بھی کر چھڑی حضور میرا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پاک کرے کہ ہم صحیح طریقے سے توبہ کر سکیں، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے۔ یہ بھی آپ کی شفقتیں ہیں مریدوں کی کہ تسی سال دے 2 باری مینوں زیارت کرا جاندے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو خشک زمین کے اوپر تازگی لاتا ہے۔ میں اینک دیتی سی، کسی نے اینک دیتی سی کہ میں اتنے ہی رکھا، میرا خیال ہے نوید اتنے ہی رکھا، خاکی ڈبے چ میں اتنے پا کے رکھی تو میں اینک کوئی نہیں دے دیو، میں نہ ہوئے کدھر گل کوئی اور کرنی ہوئے تو وچوں کچھ اور میں سناتا رہا، سمجھ ہی نہ آئے میں پڑھیا کی ہے تو لکھیا کی ہے، سمجھو یہ نہ ہوئے لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، ایسا نہ ہو جائے۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ زبیر صاحب ٹھیک ہو، تھکتے نہیں گئے، ہوں آئے ہو، تھکاوٹ پھر کی کریے، تھکاوٹ عشق نہ جاندی اساں لگے تے تاں جائے نا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اے علامہ صاحب ذرا جڑے پیچھے پلٹون بیٹھی نا، وہ پیچھے جڑے نے انہاں دسو ایڈی نظر میری کمزور نہیں، انہوں آکھو بھی میرے حال توجہ کرن، بندہ کو کیمرہ بھی نہ کڈے، صرف میرے کو 40 منٹ نے، 40 منٹ بعد قوال اساں بلانا۔ آج آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خلاف معمول جمعے کو محفل ہو گئی،
وہ بھی کسی وجہ سے ہوئی. ہمارا جی نہیں تھا کہ جمعے کو محفل ہو, ہمارا یہ جی تھا کہ ہم اس محفل کو ہفتے والے دن کریں, چونکہ ہفتے والے دن کی ساتھیوں کو چھٹی ہوتی ہے. لیکن جہاں ہم شادیاں بیاہ اور چیزیں کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے. درود پاک برکت ہی برکت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. درود پاک بندے کو ایسے سیراب کرتا ہے جیسے قحط سالی میں بارش زمین کو سرسبز کرتی ہے. توجہ میری طرف ہے تو اگلے دو جملے بولوں. درود پاک وہ شیریں تاثیر ہے جو جسم و روح کے خشک کھلیان کو تر و تازہ, شاداب و سیراب, روشن تابناک بنا دیتی ہے, اور بنجر باطن کو لطیف نمی. لطیف نمی باڑی ہو جائے تو تامی کم خراب ہو جاتا ہے, تھوڑی ہو جائے تو تامی کم خراب ہو جاتا ہے. جٹ مٹ جڑے اتنے بیٹھے انہوں نے پوچھ لیا جی. لطیف نمی, مقدس گرمی زیادہ ہوئے تامی فصل تباہ ہو جاندی ہے, تھوڑی ہوئے تامی تباہ ہو جاندی ہے. تو مقدس ہونی چاہیے نا, جی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا اس آگ کو کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن. اللہ نے نہیں سے کہا ٹھنڈی ہو جائے, نہ ہوندی بالکل ٹھنڈی ہو جاندی, مائنس کسی درجے ٹر جاندی. سمجھو اللہ نے فرمایا انجی ٹھنڈے ہونا سلامتی نال. سلامتی جس چیز میں ہے وہ آباد کرتی ہے. سمجھے, بنجر باطن کو لطیف نمی, مقدس گرمی, زندہ نرمی عطا کرتی ہے. جب دل غفلت سے پئی مردہ, نظر حیرت سے افسردہ اور فکر پراگندگی سے آلودہ ہو جاتی ہے, تب یہی درود رحمت بن کر اترتا ہے اور وجود کے سنسان میدان میں گلزار و بہار, نکہت و قرار, سکون و وقار میں دل کی بنجر زمین کو بدل دیتا ہے. بڑا جیتا بھی بالکل نظر نہیں ہوتا پہ کی بنوا لیں گے. چلو ٹھیک ہے. جیسے موسم بہار خشک شاخوں کو سبز قبا, نرم ردا, تازہ ہوا پہنا کر بے جان درخت کو زندہ نشان بنا دیتا ہے, ویسے درود پاک باطن کو نور و سرور, صفا و ضیاء, اخلاص و بقا سے آراستہ کر کے انسان کے اندر امید کی کلیاں, محبت کی ڈالیاں, یقین کی روشنیاں جگا دیتا ہے. یہاں تک کہ زندگی کا ہر گوشہ ذکر و فکر, شکر و صبر, جذب و قرب کی ہم آہنگ صدا سے منور ہو جاتا ہے. درود پاک کی یہ برکت ہے ایک مرتبہ پڑھنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صرف کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ. میں نے آپ کے سامنے وہیں پہ آیت پڑھی تھی, وہ بھی آج دہرائی ہے. وَثِيَابَكَ کا فطاہر. اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا میرے حبیب اپنے لباس کو صاف کیجئے, پاکیزہ کیجئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن میں ثیاب بھی 10 مرتبہ ہے, لباس بھی 10 مرتبہ ہے, اور میں نے وہاں پہ بتایا تھا ثیاب کا کیا معنی ہے اور لباس کا کیا معنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نئے جو ہیں وہ پچھلی سنیں گے تو خود سمجھ جائے گی, ہم پیچھے نہیں جا سکتے. ویسے بھی پیچھا مڑ سلطان اللہ نے فرمایا مڑن محال انہوں نے باؤ جنہیں صاحب باپ بلائی ہو. پیچھے جانا تو اصل سیکھے ہی کوئی نہیں, اصل اگے ہی جا سکتے ہیں. اس واسطے اگے جان دے یہی ہے کہ وَثِيَابَكَ فطاہر. پیچھے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے, اے لحاف اوڑھنے والے. کئیوں نے کچھ ترجمہ کیا, کئیوں نے کچھ ترجمہ کیا, لیکن ایک بات یہاں پہ میری سمجھ لیں. ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں یا کسی حکم کو دیکھتے ہیں, پہلے مفہوم کو سمجھتے ہیں, پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر مفہوم نکالتے ہیں. مفہوم بھی اپنی اوقات کے مطابق, جس کا جتنا تزکیہ نفس یزکی ہن کے دائرے میں حضور سے تعلق رکھ کے جتنا جس کا دائرہ ہوتا ہے, جتنی مہربانی ہوتی ہے, اتنی اس کے اوپر وہ القاء ہوتا ہے. اتنا تفسیر بھی جو ہے وہ کئی طرح کی ہے.
تفسیر منقولہ، تفسیر معصورہ، ایک تفسیر اشاری بھی ہوتی ہے، تفسیر اشاری بھی ہوتی ہے، یہ صوفیاء اسے بیان کرتے ہیں، مختلف تفاسیر موجود ہیں، اس پہ انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ القاء فرماتے ہیں اور وہ کچھ چیزوں کا بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے اسے وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا علم بھی کہا ہے، الرحمن علم القرآن بھی کہا ہے، امام غزالی نے کُلَّ یومٍ وفی شان کو یہی کہا ہے۔ خیر وہ تفسیر اشاری کے متعلق ایک الگ بات ہے کہ علماء نے اس پہ بحثیں بھی کی ہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، چھوڑ دیں۔ کہاں پہ ٹھیک ہے کہاں پہ غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہم پہلے بات سنتے ہیں پھر مفہوم نکالتے ہیں۔ میری گل سمجھ آئیے، ہم پہلے الفاظ سنتے ہیں پھر ذہن میں مفہوم آتا ہے۔ ہمارے سامنے درود پاک پڑھیں۔ یہ میری طرف توجہ رکھیں۔ نبیل بھائی کو خاص کو نہیں جڑی ہے نا ایک گڑبڑے شنائی ہے نا کہ یہ یاد ہے وقت گزر جائے ادیاں تروڑ چھڑیاں تے دیاں چلو گزارا کرنے ہیں درود پاک دی برکت نال کیا دیو۔ اگر کوئی ایسا مفہوم ہو جو ہمارے دل میں اتر جائے تو اتنا اس کا اثر ہوتا ہے، کسی بات کا 2 دن اثر ہوتا ہے، کسی کا 3 دن، کسی کا تھوڑا سا مفہوم، کسی کا زیادہ، کسی کا چھوٹا، کسی کا بڑا، جتنی ہماری اوقات ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں قرآن سے حصہ ملتا ہے۔ تاجدار کائنات کے وجود اور رسولوں کے وجود کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ پہلے حقیقت پاتے ہیں، پہلے اس کے مفہوم کو اصل کرتے ہیں، پھر سامنے حکم کو پاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے وہ مفہوم کو حاصل کرتے ہیں، وہ جو مفہوم انہیں میسر آتا ہے، جو اس کے باطن کی ساری حقیقت وہ اسے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور وہ چاہے وہ فرشتے سے سنیں چاہے ویسے سنے جائیں، اس کے بعد ہوتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سبحان اللہ، قرآن کے کہنے بھی کیا، کبھی پڑھ کے اسے دیکھیں، سمجھیں، اس کی لذتیں دیکھیں، اس کی ہم آہنگی آپ دیکھیں۔ ہاں 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 ہاں، وہ جو آپ کو عطا ہوتا ہے وہ عطیہ الہی ہوتا ہے، جو جو حکم ہوتا جاتا ہے وہ حضور پہ وارد ہوتا جاتا ہے، حضور پہ اس چیز کے اثرات وارد ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو مفہوم نکالتے ہیں، حضور پہ وہ وارد ہوتا ہے پھر حکم آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پہ پہلے گویا جو جو حکم آتا ہے اسی میں حضور کو ڈھالا جاتا ہے، یا حضور اس میں ڈھلے ہوتے ہیں۔ حکم تو سارے آتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص یا ایھا المدثر قم فانذر وربک، لیکن آپ ذرا آخر میں جائیں تو اللہ کہتا ہے انا آتیناک الکوثر، ہم نے ساری عطائیں، سارے اوصاف جن کو آج اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو عطا تو کیے ہوئے ہیں۔ کوثر میں قم اللیل بھی ہے، کوثر میں مدثر بھی ہے، کوثر میں وربک فکبر بھی ہے، کوثر میں کائنات کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہو، کوئی وصف نہیں، کوئی ثنا نہیں، کوئی مدح نہیں، کوئی توصیف نہیں، ایسی جسے اللہ نے تخلیق کیا ہو اور حضور کو سانچے میں نہ ڈالا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر، اٹھئے انہیں ڈرائیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اٹھنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، سمجھے؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو کافر تھے وہ کہتے تھے، حضور کے متعلق باتیں کرتے تھے، یہ کام کیسے ہوگا، یہ بنے گا کیسے، یہ کیا، اسی سلسلے میں اس کا سارا پیچھے جو تجزیہ علماء نے لکھا وہ اسی سلسلے میں ہے۔ حضور تاجدار کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ایسا فرمایا
فرمایا اٹھیے کھڑے ہو جائیے. گویا اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس وقت تیار کیا ہوا تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل میں فرمایا کھڑے ہو جائیے اور عبادت کیجئے. یہاں پہ فرمایا اٹھیے. یہ نہیں تھا کہ تجھے بیٹھے ہو تو اٹھ ببو, اٹھے ہو تو نہ 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 نہ. حضور تاجدار کائنات کو حکم تھا جس میں آپ کا پورا وجود اس تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا تاکہ ساری قوم کو اللہ کی طرف بلاتا, جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ کبھی میں نے وہاں پہ آپ آیتیں سنائی بھی تھیں, کہا کہ اپنے گھر والوں کو ڈر سناؤ, پوری قوم کو ڈر سناؤ, پورے لوگوں کو ڈر, اس میں ساری باتیں موجود تھیں. سمجھیں؟ اچھا اس لیے کہ جب وہ باتیں کرتے تھے ایک ڈر بھی ہوتا ہے نا, لیکن ایک ہوتا ہے صابر, یہ بات سمجھتے جائیں, ایک ہوتا ہے صابر, وہ آدھا جڑا کام ہویا سی ویکھ لیں گے مسئلہ ہی کو نہیں. ایک تو یہ ہے نڈر بندہ, ایک کون جو ماسٹر جی وہ ذرا انجاد ہے, اگو کتا بول پوے تو جاندہ ہوتے جتے ہوش بھی نہیں ہوندی, ٹھیک ہے نا, آدھے ہی انجے جو ہوئے گی ویکھ لیں گے. وہ جس ٹائم بیگم کو جاندہ ہے تو انجی بیچارہ ڈر جاندہ ہے, آدھا ہے ہون کی میں کرنا ہے. کوئی اس کو معاملہ پڑ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے صابر, ایک وہ ہوتا ہے جس کے وجود سے خالق سرے سے خوف نکال دیتا ہے. جیسے علی کو کسی نے پوچھا تھا جب حضور نے تجھے بستر پہ سلایا نیند آ گئی تھی, آپ نے فرمایا زندگی سوتا ہی علی ہو دے. یہ وہ بے خوفی ہے جو اللہ نکالے تو نکلتی ہے, یا نبوت سے جاتی ہے, یا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولایت سے جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. خود حضرت علی سے کسی آپ نے فرمایا حضور جب بدر کا مقام ہے تو حضور ایک درخت کے نیچے ساری رات آپ فرماتے ہم نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ کوئی ملال کوئی ڈر تھا ہی نہیں. ڈر کیسے ہو؟ پیچھے کہنے والا کہہ رہے قم فانذر وربک فکبر. آپ فرماتے ہیں حضور نے ساری رات مناجات کی, ہم نے دیکھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ذرا برابر ڈر نہیں تھا. حالانکہ جیسے حضرت علی بستر پہ سوئے تھے آس پاس کفار موجود تھے. حضور نے فرمایا آپ لیٹیے میں جا رہا ہوں. حضور نے کنکر پھینکے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, وہ اننیاں کھانیاں ہو گیا, حضور تے نکل گیا. علی تے چاہیے دسیا دے یا رسول اللہ اے میں تے پہلے ویلے ہی چلے, لیکن حضور نوں بھی پتہ سی ساڈے بستر تے سو سکدا ہے تے کوئی وہی سو سکدا ہے جڑا لحم و کلامی جسم کا جسمی ہوگا, دوجا نہیں سو سکدا. حضور نے سوا دیتا تے علی ظاہر حضور نے فرمایا سو جا. اللہ کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھ. تے حضور کھڑے ہو جان. کیسی خوبصورت آواز ہے نا, سجن آ کے آکھے اٹھ بھائی سجنا ہے, بندہ تے مچلدا ہی نہیں رکدا, آدھے سجنا میں نہ کہ اٹھ. ایتھے مرشد فون کرے تے کو فون ہی بند کر چھڑ دین, سرکار کیتا بند کر دیو میں تے کو مصیبت پا دیا. ہن سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا اللہ نے کیا اٹھ, جس ٹائم حضور نو کہہ دیتا اٹھ, روح بھی اٹھی, جسم بھی اٹھا ہوا, وجود بھی اٹھا ہوا, سارے لطائف اٹھے ہوئے, عقل بھی اٹھی ہوئی. لیکن جب حضور نے فرما لی سو جا, نیند آپ ہی آ گئی. اچھا اٹھنے دا بس حضور اٹھے, اللہ نے حکم دیا, ایسے ہی ہے اللہ نے حکم دیا اٹھ جا. اچھا اب ہم نے دیکھنا ہو کہ اللہ نے حکم دیا تو حضور کیسے اٹھے, تو پھر دیکھنا چاہیے حضور نو کوئی بندے نے سوانا چاہیے نہیں. ماسٹر جی حضور نے سوا کے دسیا, اللہ نے اٹھا کے دسیا, حضور نے سوا کے دس چھڑیا. سمجھو دس چھڑیا کہ وہ میں اٹھا سکتا ہے تو میں کسی نے ایڈنے کنکران دے وچ پتھراں وچ سما بھی کی خیال ہے؟ میری طرف توجہ ہے؟ درود پاک پڑھیں. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اٹھیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. ایک ہوتی ہے تکبیر, ایک ہوتی ہے تسبیح. میری طرف توجہ کیجئے, یہاں پہ اللہ نے تسبیح نہیں فرمایا میرے بھی اٹھو تسبیح بیان کرو, فرمایا رب کا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, میں نے آپ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا جس ٹائم بندہ 2-4 تقریراں کر لوے نا, 4-5 اس کے فالوور ہو جائیں, سننے والے ہو جائیں, دیکھنے والے ہو جائیں, انہوں کدی تسی اندر ویکھو نا بس او دا بیڈ اڈ نہیں سکدا, جو دے وس ہوئے تو اڑدا پھرے, وہ آکھے جو میں یہاں کوئی نہیں. یہاں پہ پھر مرشد کی ضرورت ہوتی ہے, جے بندے مرشد مننے ہوئے تے جے عبد اپنی مرضی کرے پھر کوئی نہیں گل, پھر اپنی ایک تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ, ایک تکبیر,
تشبیہ کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشبیہ کا مطلب ہے ذات الہی کو ہر عیب اور نقص سے پاک جاننا. کس سے؟ عیب اور ایک ہوتا ہے عیب، ایک ہوتا ہے نقص. عیب کیا ہے؟ 4 فٹ دا کلین ہے ادھروں سڑیا ہوئے تو میں آمانگا میں کھانگا دیکھو بیڑا لگدا پیا ہے، اے عیب سی تسی انے ہو، اے پاٹیا تساں پا دیتا ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ ایک تو یہ عیب ہے. نقص کیا ہے؟ اس پورے سٹیج کی چوڑائی آپ کر لیں 12 فٹ. کتنی ہے؟ 12 فٹ ہے، 16 فٹ. 16 فٹ اور ادھر سے کتنی ہے؟ 8 16 ہے. کلین ہونا چاہیے 8 تے 16. جے کلین لے بھی یہ 8 16 تو تھوڑا تے اے نقص ہے. اللہ کی ذات وہ ہے، تسبیح اسے کہتے ہیں ایسی ہستی، ایسی ذات جس میں نہ عیب ہے نہ نقص ہے. اسے پتا ہے کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے رہنا ہے اور کیسے اسے اختیار کرنا ہے. اور تکبیر کیا ہوتی ہے؟ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں کہ وہ جو وصف آپ نے تسبیح سے بیان کیے ان وصفوں سے بھی برتر خدا کی ذات ہو اسے تکبیر کہتے ہیں. آپ نے جو وصف ساری کائنات بولے، ساری کائنات حمد کہے، ساری کائنات اللہ کی ثنا کرے، تو اللہ کی ثنا، اللہ کی کبریائی کے برابر وہ ثنا اس کی تکبیر کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، کسی حال میں نہیں ہو سکتی. میری بات کی سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو فرمایا وَرَبِّكَ فَقَبِّرْ، کیا فرمایا؟ وَرَبِّكَ فَقَبِّرْ. پتا تھا کہ جب بندہ تبلیغ کرتا ہے، حضور میں تو یہ بات آ ہی نہیں نہ سکتی. حضور تو بادشاہ ہے نا، حضور تاجدار کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بھیجا. نبی مکمل ہوتا ہے، ولی یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اسی کے سانچے میں حضور ڈلے ہوئے ہیں. اگر انا اعطیناک کل کوثر کہا ہے تو ساری صفتیں دے دی، اگر کانا خلق القرآن کہا ہے تو ساری صفتیں حضور کو دے دی. اسی طریقے سے حضور کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتے. لیکن حضور کو فرمایا وَرَبِّكَ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرے. حسن بصری فرماتے ہیں، آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں روح الارواح کتاب ہے. حسن بصری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں اللہ سے ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ فرمایا الہی ما ازارک، فرمایا یا اللہ تیرا اظہار کیا ہے؟ فرمایا میری العظمت، میری عظمت. فرمایا فما رداؤک، تیری چادر کیا ہے؟ فرمایا قال الکبریاء. جیسے کہ کہا گیا نا کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کبریائی، یہ تکبر پسند نہیں ہے. سمجھے؟ آگے آپ فرماتے ہیں، پھر سوال کیا آپ نے، فرمایا فما قمیصک، تیری قمیص کیا ہے؟ فرمایا قال یا ابن عمران لقد سالتنی عن امر عظیم، تو نے ایک بہت بڑی بات کا مجھ سے سوال کیا ہے. قال قمیصی رحمتی فمن رجا البستھا ایہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری قمیص میری رحمت ہے، اور جو میری رحمت کی امید رکھتا ہے میں اس کو رحمتی کی قمیص پہنا دیتا ہوں. وہ بندہ کیسے، کس طریقے سے کوئی بندہ بھی تکبر کر سکتا ہے؟ وہ جو 2 مرتبہ پیشاب کے رستے سے ہو کے آیا، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ ماں کے اور ایک مرتبہ آپ سے، وہ کس طریقے سے تکبر کر سکتا ہے؟ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، اور آقاؤں کی بارگاہ میں تکبر جچتا بھی نہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر براق پہ سواری کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی حضور بادشاہ ہیں. اگر کبھی گدھے پہ بیٹھتے ہیں تو حضور کے اوصاف پہ نہ براق اثر کرتا ہے نہ گدھا اثر کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ جس بندے کی بڑی گاڑی ہے نا، اسے کہو جاؤ بھائی سائیکل پہ بیٹھ کے جاؤ شہر میں گھوماؤ، وہ کہ میں رکشے تے بما، میں گڈی تے بہندا، میں رکشے تے بما. اس کے اندر ایک عجب، ایک بیماری آ جائے گی. وہ کہے گا میں اب گاڑی پہ بیٹھوں، میں رکشے پہ بیٹھوں. نہیں، حضور گدھے پہ بیٹھے تو حضور کے اوصاف میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اگر حضور رواق پہ بیٹھے تو تب بھی آپ کے اوصاف میں کوئی ایسی چیز نہ آئی، چونکہ حضور انکساری کے اس مقام پر تھے جس مقام پر دنیا میں کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں. سبحان اللہ.
Allahu, 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 Allahu. خدا یہاں پہ ہمارے یہ ہے، جیسے کہ میں آج آپ کو بتاؤں، کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس دو ساتھی تھے، ایک بزرگ فرماتے ہیں سرکار، یہ کل پرسوں کی بات ہے، میری طرف توجہ ہے؟ بیل بھائی اتنے بیٹھے ہیں، کدھر آڑے بیٹھے ہونا، اتنے بیٹھے ہونا جتنے موبائل ہوتا میں نہ نظر آوے، کتنے بیٹھے ہیں؟ اتنے چلا گیا، وہ دا پیٹ خراب ہونا ہے نا، جس ٹائم بندہ سنن تے نہ دے لگے وہ دا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کی کریے؟ مجھے کہنے لگے، دو ساتھی بیٹھے ہوتے کہنے نہیں آج اگلی گل کو نہیں، آج کیڑا حضور تسی اپنیاں گلاں کردے ہو؟ میں کہا میں اپنیاں گلاں نہیں کرتا، جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، چار بندے اسے سننے لگتے ہیں، وہ عبادت کرنے لگتا ہے، وہ ریاضت کرنے لگتا ہے، وہ اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے، تو اس کے وجود میں رفتہ رفتہ تکبر اپنی ایک جگہ بنا لیتا ہے، وہ پھر کسی کو، میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھئی تو کیا سمجھتا ہے؟ صوفیاء نے فرمایا کہ ہم برا بندہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، سمجھیں، برے بندے نو میں لبن نکلیا تریا، برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی. جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے، اگر اس کا مرشد پیچھے ہو تو پھر حال بھی یہ ہوتا ہے، اس تکبر میں بندہ یہی کہتا ہے میں اتنی عبادت بھی کر دیا، میں نے اتنی ریاضت بھی کر دیا، میں نے اتنا اللہ اللہ بھی کر دیا، پھر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ یاد رکھیں، سنائی ایک بزرگ میں آپ فرماتے ہیں جب بھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اپنی قربانیاں نہ گنوانا. میری طرف توجہ رکھیں زبیر صاحب، دو گلاں تم سنانی ہیں بس، پھر جا کے کر دے رہے بھیجے. فرمایا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اپنی قربانیاں نہ سنانا کہ میں نے درود پاک پڑھا، میں نے ذکر کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے صدقہ دیا، میں نے خیرات دی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے استغفار بھی پڑھا، میں نے تو یہ کیا. آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ قارون کی طرح ایسا نہ ہو جیسے اس نے کہا تھا کہ میں جو کچھ حاصل کیتا ہے پہ حاصل کیتا ہے، تو کی دیتا ہے. فرمایا نہ ایسا نہ کہنا، بلکہ جب بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تو عاجزی کے ساتھ کہنا نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میں تیری بارگاہ کے لائق کچھ چیز لا سکتا ہوں، نہ تیری کبریائی کے برابر میرے پاس کوئی سجدہ ہے، رکوع ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. جب ایسا لے کے تو اٹھے گا تو آپ فرماتے ہیں تیرے لیے بہتر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تیرے ساتھ ہوں گی. ابن عربی فرماتے ہیں جب آپ نے فرمایا وَرَبِّكَ فَقَبِّرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ، آپ فرماتے ہیں جب آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب بڑائی کہہ دی تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ساری چیزوں سے بڑا ہے. جب ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. جب ہر چیز سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اسے یہ سمجھ آ جائے تو آپ فرماتے ہیں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے شہود کے دو ہی رستے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا کائنات پوری اس میں اللہ ذات سے چلتی ہے، یا ہر بندہ اللہ کے کسی اسم کی صفت کے ساتھ چلتا ہے، کوئی اسم اس کی صفت سے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ حرکت کرتا ہے، جو بندہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں سوائے اس اسم کی حرکت کے وہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہو نہ ہو. آپ فرماتے ہیں وہ اسم اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے، پوری دنیا پہ وہ اسی وجہ سے حرکت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں چاہے اسے پتہ ہو نہ ہو وہ ضرور بھر لو. ذرا آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو، لباس میں نے بتایا تھا لباس کئی طرح کا ہے، بیوی بھی لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی بھی لباس ہے. اب یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جب اللہ نے کہا ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بیوی لباس ہے، تو حضور کی ازواج حضور کا لباس ہیں تو وہ بھی پاک ہی پاک ہیں. یہ سمجھ آ جانی چاہیے. پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ جو ہے وہ بھی لباس،
جب حضور تاجدار کائنات کو فرمایا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ مقام باطنی ہے جسے مقام ورا کہتے ہیں. کامران کتنے میرے کو بھیجو ذرا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام ورا. ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے ورا. یہاں پہ ایک اور بات کہتا چلوں. امام حسن شاذلی فرماتے ہیں مجھے باطن میں کہا گیا ٹھیک ہے 10 منٹ بعد 15 دیں جڑی لوے ٹور نہ جائے. ٹائم زیادہ ہو گیا، رات بھی چھوٹی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے باطن سے حکم ہوا اے حسن شاذلی اپنے دل کو ربانی عطاؤں کے ساتھ پاک کر. ربانی عطاؤں کے ساتھ وسیابہ کا فتح ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ ربانی عطائیں کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ ان اللہ کسا کا حلت المعرفت ثم حلت التوحید ثم حلت المحبت ثم حلت الایمان ثم حلت الاسلام. آپ فرماتے ہیں ہم نے تجھے سب سے پہلے معرفت کا لباس پہنایا، پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا توحید، پھر فرمایا محبت، پھر فرمایا ایمان، پھر فرمایا اسلام، پھر فرمایا وہ بندہ. آپ نے آگے فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے خود کو چھوٹا جان لیا. جس نے جب تک کہا میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، وہ خود بڑا ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہوگی. جس نے اللہ سے محبت کی اس پر مصیبت ہلکی ہو گئی. جس نے اللہ کو ایک مانا اس نے کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا. جس نے اللہ پر ایمان لایا وہ ہر برائی سے محفوظ ہو گیا. اور جس نے اللہ کے لیے خود کو سپرد کیا وہ کم ہی گناہ کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. یہ آپ فرماتے ہیں مجھے باطن میں حکم ہوا. مقام ورا ہر طرح کا بندہ جو ہے اس کا جدا جدا ہے. میں نے وہاں پہ آپ کو فرمایا تھا اس کے 4 درجے ہیں. بات تو بہت لمبی ہے لیکن درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے مقام ورا. تقوی ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا. مقام ورا ہے وہ جو شبہ والی چیزیں انہیں بھی چھوڑ دینا. لیکن یہ مقام ایک شریعت ہمیں منع کرتی ہے کہ اس سے رک جاؤ. شریعت نے روک دیا، شریعت نے ہمیں روک دیا. ایک طریقت ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ. لیکن طریقت کے لیے کوئی ایسا انسان کامل ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو روکنے کو جانتا ہو کہ یہ چیزیں رکوانی ہیں اس سے. اگر وہ نہ جانتا ہو تو پھر بندہ وہ کرنے والا بھی پھنستا ہے، وہ بتانے والا بھی پھنستا ہے. مقام ورا عام بندوں کا وہ ہے. عام بندہ جو ہے پہلا تائبین کا درجہ ہے، سمجھیں وہ فسق و فجور سے دور ہوتے ہیں. دوسرا صالحین کا وہ مشتبہ چیزوں سے دور ہوتے ہیں. تیسرا متقین کا جس میں انسان بعض اوقات اپنے حلال حق کو دوسروں کی خاطر ترک کر دیتا ہے. مثلا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تمہیں کوئی برا کہے تو تم صبر کرو نہیں تو خوبصورتی سے جدا ہو جاؤ. ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنا حق مانگنے میں چونکہ شریعت کہتی ہے اپنا حق لے لو. ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنا حق بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ طریقت میں آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس کی مثال ایک چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں. خود درویش تھے، ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا. ہو سکے جی مینوں کتب دسو. انہوں نے فرمایا بھئی فلاں جگہ تے جا تے خربوزے بیچتا پیا. وہ گیا وہاں پہ، خربوزہ خریدا، کھایا، فرمایا کڑوا، پھر کھایا، فرمایا کڑوا، پھر کھایا، فرمایا کڑوا. وہ پھر دیتے رہتا کہ اس کا سارے کڑوے نے. انہوں نے کہا پیسے بھی لے جاؤ. پیسے بھی تسی لے جاؤ. ایسے کی حضور کی زندگی میں بھی مثالیں ملتی ہیں.
آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج تو میں کہا جاتا ہے نہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. کیا تاجدار کائنات امت کو آج انکساری سکھانے کے لیے نہیں آئے؟ سمجھے؟ دشمنوں میں بھی حضور کو گالیاں نکالنی تو حضور خاموش ہو گئے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں, حدیث بھی موجود ہے. کچھ دن بعد پھر ہو گیا مرشدہ کو کہندا ہے سرکار بڑا وقت گزر گیا, پھر کسی کتب نو ملا دے. انہاں فرمایا جا وہ پانی تقسیم کردا پیا. وہ گیا, وہ پانی دے رہے سن. اس پانی انہاں کہا پانی پینا ہے, اس تک پی لے. اس نے پانی ایسے کیا, ایسے کر لیا. پانی تو پاندے رہے, بڑی دیر بیدے رہے, پانی ضائع ہوندا پیا, یہ کی کردا پیا. انہاں ہی کردا. دوسری باری انہاں چوک کے نا سر انہاں رکھ کے تھپڑ مارے. انہاں کہا تو سارے خربوزے والے سمجھے نے. سارے ایکو جہ نہیں ہوندے. ہاں آدھے تائیں ہر کھڈ نو نہیں چھیڑدا, کسے وچوں سپ بھی نکل آندا. تے سارے نرم بھی نہیں ہوندے, تے شیخ دا بھی سارا ایکو جہ مقصدہ نہیں ہوندا. تسی اپنے ذہن نال جو کوئی سوچتے رہو. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ صالحین جو ہوتے ہیں, متقین جو ہوتے ہیں, ایک چوتھا درجہ ہوتا ہے صدیقین کا. ان کا وہ دل ہوتا ہے جس دل میں خدا کے سوا کائنات کی کوئی چیز اور آ ہی نہیں سکتی. یہ درجے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں مقام ورا کے لائق ہوں, اور میں متقی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے. جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں او بھی بھیڑا, او بھی بھیڑا, او بھی بھیڑا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بات بتائی, حالانکہ میں نے کہا جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے. جیسے بالکل صاف ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے ساری دنیا ہی ٹھیک ہے, میں بچ گیا تے گل تاں ہی بننی ہے. جے میں پھنس گیا تے گل گئی, سمجھو. پھر جے میں پھنس گیا تے نہ کوئی میرا پیر کامل, نہ کوئی میرا رہنما. پھر ایسا حال ہوگا. اس لیے یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں. جب اچھا پہلا مقام جو ہوتا ہے وہ انتباہ ہوتا ہے, بندے کو غفلت سے اٹھایا جاتا ہے, پھر ورا میں لایا جاتا ہے, پھر زود میں لایا جاتا ہے, پھر وہاں سے اسے سختیوں میں آزمایا جاتا ہے, پھر اسے اخلاص عطا کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ان تمام اوصاف کے ساتھ بارگاہ الہی تک پہنچتا ہے اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے, اور وہ جمال مطلق کی محبت کا جام اس کے لبوں کو لگا دیا جاتا ہے, اور اسے شراب طہور سے معطر کر دیا جاتا ہے, پلا دیا جاتا ہے, اس کی پیاس کو بجھا دیا جاتا ہے. ہن اگلے دن ایک مولوی صاحب کہتے سن, اے جڑیاں قوالیاں شراب کر دے ہو نا, سمجھ آئیے, یہ نہ کیتا کرو. تواڈے سامنے انہیں ہم وہ شراب کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ کوئی اتھے بھی طلب ہے شراب طہور, آخر تو تے سارا کم چھڑ دیو. اسی اتھے پینے ہیں, سن پتہ ہے جی اتھے پی لئی تو اتھے بھی پی لیں گے. اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو. لیکن شراب کی بات پھر کریں گے. ان کو جواب ہم نہیں دیتے, ہم کسی کو بھی جواب نہیں دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ صوفیاء کی ساری جو ہیں, جو ان کے کلام ہیں, ان میں شراب کا لفظ بار بار یوز ہوا ہے. مولانا روم نے یوز کیا ہے, فرید الدین اتار نے یوز کیا ہے, نعمت اللہ ولی نے یوز کیا ہے, بیسیوں لوگ. اگر آپ صرف لفظ شراب پہ شعر کہیں تو 10-12 جلدیں لفظ شراب پہ صوفیاء کی شاعری سے اس سے بھی زیادہ بن گئے. لیکن گل پھر ہوئی ہے, پپیتی ہوئے تو پتہ ہو کیا دے. اب میرا ہوں کلپ چوک کے وچوں کٹ کے بعد نہ لا دے جا, لٹو بٹو سارے ٹک ٹاک تے بیٹھے, نہ کوئی انہوں نے پتہ کی کرنا ہے کی نہیں. ان جے پٹھے سیدھے میرے لا کے کلپ ہوتے. میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے. آپ کو کبھی بتاؤں گا, یہ جو شاعری میں جو بولا جاتا ہے یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے شرح اصطلاحات صوفیاء تصوف, کم از کم میرا خیال ہے 10-12 جلدوں پر مشتمل ہے, ایک ایک لفظ کی. ہوں تسی ساری زندگی جو سنے ہیں, جو بیٹھے رہے انہوں نے سنائے نہ ہوئے, تو ساڈا کی قصور ہے, کی یاد ہو. اسی ساری زندگی سنتے رہے. اس لیے یاد رکھیں, جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے, مقام ورا سے آگے گزرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتا ہے, اس پہ لطف فرماتا ہے. قوالن بلا لو, میری طبیعت نہیں سی صحیح, میں بس حاضری لوائی آج. یہ شراب کا معنی کیا ہے, زلفوں کا معنی کیا ہے, سمجھیں. کنڈڑاں دا معنی کی ہے, بڑے سوادی معنی نے.
خداوند کدی سناواں گے چس آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ٹھوڑی کا معنی کیا ہے؟ ٹھوڑی کے اندر ہے جڑا صوفیاء نے بار بار تذکرہ کیتا ہے زکن. زکن ہے ٹھوڑی دے وچ جڑا گڑا جہا ہوندا ہے نا حسن کو بڑھاتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ محبوب کے سر کی جو مانگ ہے وہ کیا ہے جی؟ محبوب کا شانہ کیا ہے؟ سارے تصوف میں ایک ایک چیز کی 100 باتیں ہیں. یہ جو کفر آپ سنتے ہیں نا، کافر کفر کئی دن ویکھو کی سن دے پین، ایک کفر دا بھی معنی کچھ ہو رہے. وہ جڑا تسی کافر لیندے ہو نا وہ بتوں شتوں والا، وہ یہ کافر نہیں ہے. یہ کچھ اور چیزیں ہیں، ان کی اصطلاحات موجود ہیں، صوفیاء نے لکھی ہیں. میں ایک بے وقوف نہیں ہوں، دوسروں کو تو میں بے وقوف نہیں کہوں گا، میں بے وقوف ہوں. میرے سے پہلے سارے سمجھدار تھے جنہیں سارے ان چیزوں کا تذکرہ کیتا ہے. اس لیے کبھی بھی نہ سوچیں. ہاں ہم کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے کون کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے نہیں کہتا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اپنے ساتھیوں کو کوئی بات کوشش کی تھی میں نے، میرا دل تھا کہ میں یہ چھوٹے چھوٹی ساری چیزیں انہیں کسی رسالے کی شکل میں لکھوں، لیکن میں اکیلا بندہ ہوں. اکیلا بندہ کتنا کام کر سکتا ہے؟ بندہ ساتھ دوسرا ہو. تو میرے مرید تین جی نے امام مسلم آر صبح میں لبنی نہیں سلیم صاحب کیوں کی خیال ہے؟ انہوں نے نہ کوئی ساڈا پیر کا عمل تھے نہ کوئی ساڈا رہنما. ذکر کیا کریں قوالوں کے آنے تک، کبھی آپ کو اٹھاتے ہیں قوالوں کے آنے تک. 2-4 فوتگیاں بھی ہوگی نیام میں، جو ہمارے عزیز فوت ہوئے، ہمارے نوید بھائی ان کے والد صاحب، ہمارے تایا کے بیٹے ایکسیڈنٹ سے فوت ہوئے، اور جو ہمارے عزیز و قربا اس دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. میں حقیقت بتاؤں آپ کو بالکل ہی آج کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، میرا ارادہ تھا، میں نے کہا لیکن وہ تو سامنے مینوں پھر مجبور کر چھڑیا. میں کہ 2-4 میں سنائی دیا. اللہ پاک ہم سب کو، رمضان شریف آ گیا ہے. رمضان میں بجائے کہ صبح صبح 10 من دہی کھا کے تے سارا دن ڈکار مارن نالوں بہتر ہے روٹی کھاؤ، چپاتی سادی کھاؤ. وہ دہی کھانے سے، لسی پینے سے معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حرارت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ تندرست ہوں، سمجھیں. پھر کول تساں پانی دا ایک پورا جگ رکھیا ہوندا ہے، ادھر مولانا صاحب آدن روزہ بند تسی چک دو گڑ 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 ہوں نہیں پیاس لگے گی. ادھر سے پھر بڑی مشکل نماز، اللہ ماشاءاللہ نماز بھی کو نہیں پڑھتا، او بچ کے سو گئے. یہ ساری حرکتیں نہ کریں. صبح ایک روٹی کھائیں اور وہ بھی پراٹھا نہ کھائیں، اس کو اوپر سے اتاریں، اس کے اوپر دیسی گھی لگائیں، اسے لگا کے اسے ایک روٹی کو کھائیں. تھوڑا سا سالن کھائیں اور شام کو بھی سالن کھائیں. وہ جڑیاں 50 قسم دی اگے تساں رکھیاں نہیں نا جڑے تواڈے مسلماناں دے وچ روزے دے نال اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزاں فرض نہیں کیتیاں، تساں کیتیاں، پکوڑے سموسے، ان سے بچیں. روزے کو آسان انداز میں رکھیں اور مہینے بعد دیکھیں آپ تندرست ہو جائیں گے. اللہ کو کیا ضرورت تھی تواڈے منہ دے اگے تمہیں روکدا؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ آپ روح کے اور جسم کے بالکل صحیح سالم بندے بن جائیں. کہتے ہیں باہر یورپ میں یہ تحقیق کی گئی ہے کہ روزے سے کینسر، بھوک سے کینسر کے جو جراثیم ہیں وہ بھوک وجود کی ان جراثیم کو کھا جاتی ہے. سمجھائی کہ نہیں؟ رات کو پھر تراویاں پڑھانیاں آتے جڑے ساڈے علماء کرام ہوندے نے وہ تراوی مکران دی. ساڈی ایک جگہ تے ایک مولانا صاحب گئے، انہوں نے آخیا بھی رمضان شریف دے وچ کی، انہوں نے آخیا 4-5 کلو بادام لے آؤ، انہوں نے آخیا دودھ، انہوں نے آخیا دودھ 2 کلو، سمجھو، انہوں نے آخیا دودھ 2 کلو، انہوں نے آخیا تساں کشتی لڑنی ہے یا قرآن سننا ہے؟ سمجھے؟ علماء کو بھی دھیان سے کھانا چاہیے، انہوں نے منزلیں بھی یاد کرنی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جہاں پہ تراوی ہو، قرآن مجید پڑھا جائے، وہاں جا کے کسی کی بات نہ سنیں. تراوی 8 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، پورا سال اور کیتا کیجئے. اور سال آپ نے کیا کیا ہے؟ کم از کم رمضان میں تو اچھا اگر 8 تراوی ہوں اس میں کتنے سجدے ہوئے؟ علامہ صاحب کتنے سجدے ہوئے؟ 8 دونے ہیں 16؟ نہیں 160 کی دے کر چھڑے مارو ہو. وہ بادشاہ تسی تراوی ہونی شروع کرا دیتی ہے. 32 ہو گیا، 32 2 32 ہو گیا. اچھا جی نہیں میں گل اور کر رہے ہیں نا، تسی تے 20 پڑھ دیو نا، تسی 160 دا حساب سن ڈراؤ ہو. 32 ہو گیا. اچھا 20 تراویاں دے وچ 160 نے، 20 تراویاں کنے سجدے نے؟ صاحب تہاڈا پھر بھی غلط ہے. 80 دیکھو 80 زیادہ کر چھڑے نا. اچھا آپ مجھے بتائیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو تے رب دے وہ جلیو.
وہ جڑی شے نال قریب حاصل ہونا بندہ چھڈ دے وے. صوفیاء نے فرمایا کہ 3 مرتبہ حکم ہے. بابے دیا گلاں بڑیاں ٹیٹ ہوندیاں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان. ہوں آخیا ایڈا بھی گھٹ نہ بن کے 3 تے رک جا, 5 واری تے پڑھ لے. ایڈا بھی کم ظرف نہ بن کے تیرا منہ 3 تے تھک جائے, کم از کم 5 واری پڑھ جائے, 7 واری نہیں پڑھ سکتا. ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا, سمجھے. میں ہماری قوالیاں سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں دیکھو جی چبڑ جائے لوگ ہیں. الحمدللہ میں نے 18 سال قرآن مجید سنا ہے, تو میں حافظ آ رہے نہیں کہ سال بسالی پڑھنا, ہر روز منزل پڑھنا, کدھر بیمار نہ ہو جاواں, کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید اب بھی یاد کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی علامہ صاحب قاری صاحب سناتے ہیں, ہمارے علامہ صاحب بھی سناتے ہیں, یہ زبیر صاحب بھی سناتے ہیں, نعیم صاحب بھی سناتے ہیں, ثاقب صاحب بھی حافظ ہو نا, یہ بھی سناتے ہیں. اگے 3 نکے نکے مولوی ایک بیٹھے ہے, کی نا ہے تیرا حافظ, یہ بھی سناتا ہے, بڑا چوٹی دا حافظ ہے. اور ایتھے بتیرے نے ڈیر سارے, سمجھو. اس لیے قرآن تراویح پڑھیں, بہترین روزے رکھیں. رمضان شریف میں جو آپ کو 2 نفل حضور نے بتایا, جنہیں نہیں پڑھنے انہیں نہیں میں پیدا, وہ اپنے جو کر دینا. جڑے پڑھ دیو 2 نفل آپ کو بتائے گئے ہیں, ان 2 نفلوں کو سحری کو اٹھیں, 2 نفل پڑھ کے تے پھر سحری کریں. اے چالو قوالاں گھروں کٹ دینا, جنوں چاہو جلدی, اے چاہو یار چالو اٹھ جاؤ. رمضان شریف پہ بیٹھیں, میں انشاءاللہ 10 منٹ کا کلپ بنا کے آپ کو بھیجوں گا. اور 1 منٹ ٹھہر جانا, بج بہ جب اینوں لے جا پرا, تو سارے تو کالا ہے, کام تو کو نہیں کرنا ہوندا, سمجھو. جننے نکمے ہو سارے ہوتے تسی وہ دے کول کٹھے. اے پڑھو نبیر, انہیں سمجھا جگہ تھی کوئی پڑھ, اے میری رکھی. 10 منٹ کا کلپ میں ریکارڈ کرواؤں گا. صرف قوالیاں نہ سنتے رہا کریں, بیانات کو سنیں, قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور ذکر کریں. جب آپ اللہ کرنے سے تھک جائیں لا الہ الا اللہ کریں, جب اس سے تھک جائیں اسم اللہ لکھنا شروع کر دیں, جب اس سے تھک جائیں سامنے اسم اللہ رکھ کے اسے دیکھنا. اور کسی نے کیا سی نا مجنون ہو سکیا بار بار لکھے لیلا لیلا لیلا, تو کسی نے کیا بار بار لیلا لکھنا ہے, کی کرنا ہے, ہو سکیا سجنا دے نا دی پریکٹس کر دے پہ. صوفیاء نے فرمایا ورتے وقت زبان نہیں چلے گی, صرف تصور چلے گا. اس وقت ہم تصور میں اسم اللہ لکھیں گے اور اللہ سے انشاءاللہ ملاقات. آخری وقت ماسٹر جی جو بندے نے خیال ہوندہ ہے وہ دے بچی وہ ڈوبیا رہتا ہے ساری. آخری وقت کیوں کیا جاندہ ہے تلقین کرو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایسا ہے نا. آدھین کول پڑھو لا الہ الا. کئی لوگ وہ جو یہاں پہ اس کی محبت میں ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, کئی لوگ آپ دیکھیں انہیں کہا بھی جائے وہ نہیں پڑھتے. آپ جس محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتے وقت وہی دل سے محبت باہر آئے گی. اگر تمہیں یار دی محبت ہے تو اپنے آپ اللہ اللہ ہوئے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں جوانی جس محبت میں آپ گزاریں گے بڑھاپا اسی محبت میں ذلت میں جائے گا. اگر آپ نے محبت اللہ کی میں جوانی گزاری تو بڑھاپا بھی دوڑا اللہ دی محبت سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کو ذکر و اذکار کی توفیق دے. اے چک لو تے قوالن بلا لو, ٹائم بڑا ہو گیا. عمران صاحب ہے اچھا ہو گیا, ماسٹر جی بندین کھڑے.